جی تو یہ آپ نے دیکھا سب کے اپنے اپنے بیانات سنے کہ کہاں پر دھاندلی ہوئی اور کہاں پر دھاندلی نہیں ہوئی، اور آزاد کشمیر کے آپ کو پتہ ہے کل بھی ہم اس حوالے سے ڈسکشن کرے تھے۔ انتخابات کے پہلے مرحلے کے نتائج آ چکے ہیں، جہاں 13 میں سے 9 نشستیں حاصل کر کے پاکستان مسلم لیگ نون نے واضح برتری حاصل کی ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے بعض حلقوں میں دھاندلی، ووٹ پر ڈاکے اور پولنگ سٹیشنز پر حملوں کے الزامات عائد کرتے ہوئے نتائج کو متنازع قرار دے دیا ہے، جس سے سیاسی ماحول مزید گرم ہو گیا ہے۔ ایسے میں اہم سوال تو یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ نتائج آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت کی راہ ہموار کر رہے ہیں، اور کیا انتخابی تنازع میں وفاق میں حکمران اتحادی جماعتوں کے تعلقات پر بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے یا پھر نہیں۔ اسی کے ساتھ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں والا بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، جس کو آج بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ مسلسل اضافے نے عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھا دیا ہے۔ حکومت اس معاشی دباؤ سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کر سکتی ہے، کر رہی ہے، اور عوام کو ریلیف کب اور کیسے ملے گا، اس پر بات کریں گے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فیصل عوائد صاحب موجود ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ عوائد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے بات کریں تو پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا، 13 حلقوں کے نتائج میں نون لیگ نے 9 نشستیں جیت لی، تو اس میں اوورآل کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ان الیکشنز کے نتائج میں اب آزاد کشمیر میں نون لیگ ہی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوگی؟ یہ جو انتخابات ہیں ماضی کی نسبت خاصے مختلف ہیں، اور ان انتخابات میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ مرحلہ وار انتخابات کا ہے۔ اس سے پہلے آزاد ریاست جموں کشمیر میں مرحلہ وار انتخابات نہیں ہوئے ہیں، اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ مرحلہ وار انتخابات ہوئے، اور پہلے مرحلے میں نون لیگ نے برتری حاصل کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سیاست کے طالب علم اور صحافت کے طالب علم ہونے کے ناطے کہ ظاہر ہے کہ پہلے مرحلے میں اگر ایک جماعت کو برتری ہے تو اس کا اثر دوسرے مراحل میں بھی پہنچے گا۔ اب 2 تاریخ کو مظفر آباد میں ہیں، اینڈ دین پونچھ ڈویژن میں ہیں، اینڈ دین جو مہاجرین کی نشستیں ہیں اس میں پنجاب میں ڈیفینیٹلی نون لیگ کو ایک ایج حاصل ہے۔ پنجاب میں ووٹ بینک نون لیگ کا ویسے بھی زیادہ ہے، اور مظفر آباد کی اگر ہم بات کریں، مظفر آباد ڈویژن کی، تو ایز کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی یا مسلم کانفرنس، یہاں پر جو مسلم لیگ نون ہے اس کے پاس بڑے قداور لوگ ہیں۔ یہاں پہ مسلم لیگ نون آزاد ریاست جموں کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر ہیں، یہاں مسلم لیگ نون سے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر ہیں، اور بہت سے نام ہیں، ثاقب مجید ہیں جو حال ہی میں ایک لمبا عرصہ مسلم کانفرنس میں رہنے کے بعد مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے پاس اگر میں مظفر آباد ڈویژن میں دیکھوں تو ایک جو قداور نام مجھے نظر آتا ہے وہ لطیف اکبر صاحب کا ہے۔ ایک تو یہ میرپور ڈویژن کا جو مرحلہ ہے اس کے انتخابی نتائج مسلم لیگ نون کی برتری وہ بھی اثر دکھائے گی۔ پھر جو مسلم لیگ نون کے لیے قداور شخصیات کا مظفر آباد ڈویژن میں موجود ہونا، وہ اٹ سیلف ایک ایج ہے، ایک ان کے لیے پلس پوائنٹ ہے۔ یہ تو پھر اوپر سے جو مسلم لیگ نون کی طرف سے ان انتخابات کے دوران ایک گیمکس کھیلی گئی ہے کہ وہاں پہ 10 الیکٹرک بسیں پہنچائی گئی ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی ووٹرز کو، جب اس طرح کے ترقیاتی پروجیکٹس ہیں اور عین انتخابات سے پہلے ہو رہے ہوں، تو ووٹرز کو اپنی سوچ بدلنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے مرحلے کو دیکھتے ہوئے، معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے، جو مسلم لیگ نون ہے وہ یہاں بھی برتری حاصل کرے گی، اور اگر 2 مراحل میں مسلم لیگ نون برتری حاصل کر لیتی ہے، پھر جو جموں کی نشستیں ہیں ان کے بارے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، تو مسلم لیگ نون کے لیے آسانی ہوگی یہاں پہ حکومت بنانے میں۔ لیکن یہاں ایک تھیوری اور بھی چل رہی ہے کہ جی بی کے الیکشن سے پہلے بھی جو کچھ ہوا تھا اس میں بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کی برتری تھی، لیکن اینڈ میں وہاں بھی ایک طرح کی کولیشن گورنمنٹ ہی بنی تھی۔ اگر وہ فارمولا جو وفاق میں نافذ سسٹم کے تحت چل رہا ہے اتحادی حکومت کا، تو ہو سکتا ہے اس میں پیپلز پارٹی کو بھی شیئر ملے، لیکن مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت تو میں نہیں سمجھتا کہ حاصل کر پائے گی، لیکن سادہ اکثریت یہاں آزاد ریاست جموں کشمیر میں مسلم لیگ نون کے پاس آتی نظر آ رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیں فیصل صاحب کہ اب جس بلاول بھٹو زرداری نے میرپور اور کوٹلی کے حوالے سے بات کی کہ ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کا الزام لگایا انہوں نے، اور پھر ساتھ وہ جس طرح سے آپ نے شروع میں سنا بھی ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ریاست اب قومی مفاد یا پھر نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دے۔ آپ کو لگتا ہے کیا درست کہہ رہے ہیں وہ؟ پالیٹکس ہے، اور الیکشن پالیٹکس میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں۔ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مخالفین ہیں وہ تو اس کو مخالفت سمجھ ہی نہیں رہے کہ آیا مسلم لیگ نون مخالفت کر رہی ہے یا پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی مخالفت کر رہی ہے۔ آل دو یہ علیحدہ اینٹیٹیز ہیں، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا ایک بہت بڑا مخالفت کا، ریئل مخالفت کا ایک بیگیج ہے، وہ پچھلی 3-4 دہائیوں پہ مشتمل ہے۔
لیکن ابھی ان کی جو سیاسی مخالفین ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے، یعنی موجودہ جو وفاق میں حکومت ہے اس کی جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اس کو نورا کشتی قرار دے رہے ہیں. لیکن آج جو یا گزشتہ روز جو بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ریاست کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ نون لیگ کے مفاد میں ہے یا قومی مفاد میں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے، یا یہ مخالفت صرف الیکشن کے لیے نہیں ہے، کشمیر کی الیکشن کے لیے نہیں ہے. اس مخالفت میں بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ریزرویشن جو ہیں وہ شدید ہیں. اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے یہ اس کا اثر کیا نظر آتا ہے وفاق پر بھی، پاکستان کی سیاست پہ بھی، یا پھر یہ صرف کشمیر کی حد تک ہی رہے گی. لیکن آلدو علیحدہ جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی حق حاکمیت کی بات کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ایک مختلف سیاسی جماعت کے طور پہ بھی سمجھنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آزاد ریاست جموں کشمیر میں بہت وقت تک حکومت بنا چکی ہے، ممتاز راٹھور صاحب سے لے کے فیصل ممتاز راٹھور صاحب تک. یہاں پہ یعنی باپ اور بیٹا، ایک نسل اس وقت بھی وزیر اعظم تھی، ایک نسل آج بھی وزیر اعظم ہے. سو پیپلز پارٹی کا ایک ایسٹ بھی آزاد ریاست جموں کشمیر میں موجود ہے. سو ان سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے بلاول صاحب کی جو باتیں ہیں، اگر تو ہفتے 10 دن 15 دن کے بعد جو بلاول صاحب کا نقطۂ نظر ہے وہ وفاق میں بھی جھلکتا ہے، پھر تو لگے گا کہ یہ ایک ریئل مخالفت تھی. ادروائز کی نورا کشتی لگے گی. لیکن دیکھیں بلاول صاحب کو جو کاؤنٹر کیا گیا مریم نواز بی بی کی طرف سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ یہ جو شکوے کر رہے ہیں یا جو رونا دھونا کر رہے ہیں، آپ کی تو حکومت ہے آزاد ریاست جموں کشمیر میں. پھر بلاول صاحب نے جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی تھی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو وہ نیلسن مینڈیلا صاحب سے جڑتا ہے. جب ساؤتھ افریقہ میں قید و بند کی صحبتیں 26 سال تک برداشت کرنے کے بعد حکومت بنی تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا گیا، جس نے یہ فکس کی ذمہ داری کہ ساؤتھ افریقہ میں جو کچھ ہوتا رہا، انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہی، یا سیاسی انتقام ہوتا رہا، یا شہریوں کی جانیں جاتی رہیں، یا سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کی جانیں جاتی رہیں، تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ چند لوگوں کو نامنل سزائیں بھی اس میں دی گئی. تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو بلاول صاحب کا مطالبہ ہے، اس پر بھی اب جو مسلم لیگ نون کی طرف سے جواب آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی حکومت ہے تو اس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی کیا ضرورت پڑی ہے. سو یہ بہت ایک دلچسپ سینیریو ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا. کچھ اور بھی سوالات ہیں جو کہ ہم نے رکھنے. فیصل عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.